بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ رجب بٹ کو آپ نے دیکھا آنکھ پہ یہاں نشان پڑا ہوا، یہاں تو اچھا خاصا کٹ لگا ہوا کراچی میں عدالت میں، یہ امیجنا روڈ پر جہاں عدالتیں ہیں، کراچی کی ضلعی عدالتیں ہیں، تو وہاں مارا پیٹا گیا، وکیلوں نے مارا۔ اور وکیلوں نے مارا کیوں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ رجب بٹ نے اپنی ویڈیو میں ہمارے خلاف بات کی تھی۔ یہ جو وکیل ہیں کراچی میں موجود، یہ وکلا، ان کا کوئی لینا دینا رجب بٹ کے پاکستان واپس آنے سے نہیں تھا۔ یو کے سے جب واپس آیا تب کہا گیا ڈیپورٹ کیا گیا۔ رجب بٹ نے بڑے جو اس کا انداز ہے اس میں کہا کہ اگر ڈیپورٹ کیا جاتا ہے بندہ بزنس کلاس میں نہیں آتا، پھر وہ جس طرح سے ہوتا ہے، میں نے بھی پہلے کہا کہ ممکن ہے کوئی بگ بردر مل گیا ہو، عدالت کے اندر تک بندہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی لے کر چلا جائے، تو یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ جو کیا گیا ہے، جو کراچی ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ میں دو وکیل ہیں، ایک ریاض سولنگی نام کے صاحب ہیں اور ایک صاحب کا نام ہے فتح چانڈیو۔ یہ آپ کراچی میں عدالت میں جائیں نا تو آپ ان کی شہرت کے بارے میں معلوم کیجئے، تو آپ کو ایسی ہی شہرت ان دونوں جو موصوف وکلا صاحبان ہیں، ان دونوں کی شہرت آپ کو ایسی ہی پتہ چلے گی۔ انہوں نے مارا پیٹا اور انہوں نے کہا یہ کہ ہمارے بارے میں بات کی۔ رجب بٹ نے کہا یہ وکیل وغیرہ بات کر، اور یہ کہ مجھے یہ لوگ پاکستان لے کر، اس نے دعوے کیے کچھ، اور ذرا بات کر رہا تھا رجب بٹ، اس کے وکلا کے مطابق وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ قانون کو باضابطہ طور پر جواب دینے کے لیے، عدالتوں کو جواب دینے کے لیے، اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے خود آیا ہے۔ تو یہ دعوے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارے بارے میں کیا بات کی ہے، اور انہوں نے پھر رجب بٹ کو، اس نے بات کی نا تو آپ بھی بات کر لیں، انہوں نے رجب بٹ کو مارنا شروع کیا، اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا۔ ایک صاحب نے انگیج کیا میاں علی اشفاق کو، اور ایک صاحب نے رجب بٹ کو پکڑ لیا، ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی موجود تھے، اور انہوں نے پھر مارنا شروع کیا۔ اور یہ جو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں، بات پہ کٹ، آنکھ کے پاس نشان، صرف اتنا نہیں ہوا، ناک سے خون آیا، منہ سے خون آیا، بہت مارا گیا، اور یہ پھر کمیٹی روم لے گئے، وہاں لے جا کے صاف کیا۔ آپ اتنا ہی کوئی قابل فخر کام کر رہے تھے تو آپ ویڈیو بنانے سے کیوں منع کر رہے تھے؟ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، صاف طور پہ کہا گیا ویڈیو مت بنانا۔ ویڈیو بنانے والے بھی اس خوف کا شکار تھے کہ تشدد کا نشانہ ہم بھی نہ بن جائیں، تو انہوں نے ذرا سی ویڈیو بنائی، اس کے بعد کیمرہ چھپایا ہوا ہے، ہاتھ آ رہا ہے، زمین آ رہی ہے، شور آ رہا ہے، ویڈیو جاری ہے، لیکن پھر ویڈیو میں مناظر نظر نہیں آ رہے۔ یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ کہ آپ ہیں قانون کے رکھوالے، جہاں موجود ہیں وہ عدالت ہے، اور خود قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ کو پرابلم ہے کوئی رجب بٹ نے، تو آپ اس کو لے جائیں عدالت اور اس پہ ایک اور کیس کریں۔ اتنے کیس ہوتے ہیں بندوں پہ۔ تو یہ باضابطہ طور پر پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، وکیلوں کی ہڑتال تھی، اس موقع پر کیا گیا، تیاری تھی، وہاں موجود لوگ بتاتے ہیں تیاری تھی کہ یہ کرنا ہے۔ اب رجب بٹ وکلا کی ٹیم یہ بتا رہی ہے کہ ایک، ہم یہاں آئے ہیں اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کراچی سے واقف نہیں ہیں، تو ہم کراچی سے بھی واقف ہیں، کراچی سے پریکٹس کرتے ہیں۔ دوسرا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کے خلاف جنہوں نے یہ کیا ہے لیگل ایکشن بھی لیا جائے گا، اور جو وکلا پلیٹ فارم ہیں، وکلا باڈیز ہیں، بار سے بھی رجوع کیا جائے گا، یہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ عامر نواز بڑائچ صاحب، اگر آپ اتنے بڑے ہیں نا، یہ فتح سولنگی صاحب، ریاض سولنگی صاحب، فتح چانڈیو صاحب، تو عامر نواز بڑائچ پر ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، بہت ٹھیک ٹھاک مار پڑی تھی، پٹی اٹی بندھی ہوئی تھی، خونم خون تھے۔ تو عامر نواز بڑائچ آپ کا رہنما ہے، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ ایک سے زیادہ بار گزشتہ کچھ عرصے میں تشدد کا نشانہ بنائے، اپنا وہ پورا بیان دے چکا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا کیا آپ لوگوں نے۔ پھر رحمان کورائی کو سکھر میں مارا گیا، دیگر وکلا کو مارا گیا، اور الزام ضیاء الانجار صاحب پہ لگا، پیپلز پارٹی والوں پہ لگا، اور کیا کر لیا آپ لوگوں نے۔ تو آپ کے سامنے ایک یوٹیوبر تھا، ایک نوجوان تھا، جس کا آپ کو پتا تھا کہ نہ وہ پولیس کا استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ وکلا کی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ جو سیاسی وکلا کی طاقت ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے، اور وہ اپنے شہر سے بھی باہر ہے، تو آپ نے یہ سب کچھ کر لیا۔ یہ اور کیا بھی کہاں؟ عدالت کے اندر، جہاں آپ کی اسٹرینتھ تھی، گھر آئے بندے پہ آپ نے یہ حملہ کیا، تو یہ کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا؟ اس کے علاوہ دھڑا دھڑ
وکیلوں کے گھروں میں پولیس گھسی ہے، وکیل غائب کیے گئے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کے وکیل انتظار پنجوتا غائب کیے گئے تھے، عامر راں صاحب غائب ہوئے تھے، اس کے علاوہ غائب ہوئے ہیں. ہمارے اسلام آباد میں راہی صاحب وہ غائب ہوئے تھے. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو یہ کیا کر رہے تھے؟ عدالتوں پہ حملہ ہوا، عدالتیں باقاعدہ طور پر ججز نے بتا دیا کہ غیر مؤثر کر دی گئیں، مفلوج کر دی گئی. تو یہ چھوٹا موٹا کام تھا، یہ چھوٹا موٹا کام نے کیا ہے، نامناسب ہے. آپ وکیل ہیں، آ جائیں بات کرنے، دلائل سے بات کرنے. لڑائی کر کے اور 4 بندے مل کے ایک بندے کو کوٹ کے کون سا آپ نے اس وقت ملک فتح کر لیا، کون سی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس نے معافی مانگ لی ہے. یہ جو رجب بٹ پہ توہین مذہب کا یا گستاخ ہونے کا الزام ہے، میں نے آپ سے پہلے یہ بھی کہا کہ ایک بندہ ہے کم ایکسپوجر والا، کم احتیاط والا، کر گیا غلطی، معافی مانگ چکا، ختم ہوا. کوئی گستاخ نبی نعوذ باللہ ہو سکتا ہے، توہین صحابہ کر سکتا ہے، نہیں کی اس نے. لیکن یہ جو قانون کی دفعہ ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، عجیب و غریب مذاق کیا گیا. تو یہ رجب بٹ کے ساتھ ہوئی ہے اور آج کوٹ کے دکھا دیا انہوں نے. تو یہ اپنے گھر میں ہونے کا فائدہ اٹھایا گیا. بہرحال زیادتی کی گئی ہے. اب عامر نواز بڑھاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی رجب بٹ نے کیا کہا، اس کو بھی دیکھیں. اس وقت کراچی میں الیکشن والا سین ہے، اس میں کچھ زیادہ کیا نہیں جا رہا. یہ اپنے آپ میں ایک زیادتی ہے. آپ کو جو کرنا ہے وہ قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، قانون کے دائرے میں کرنا ہے. رجب بٹ کے ساتھ اب اگلی بار یہ نہ ہو. میرا خیال ہے کہ رجب بٹ کو پیش بھی شاید نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے استثناء کے لیے بھی عدالت سے بات کی جائے گی. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں ایک اور چیز، فیض حمید صاحب، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو اس وقت کسٹڈی میں ہیں، جن کے خلاف سزا ہو چکی 14 برس کی، اب ان کے خلاف ایک کیس اور چلنا ہے. انہوں نے جو اس میں اپیل ہے وہ کر دی ہے. یہ اپیل کورٹ آف اپیل آرمی کے اندر وہاں ہوئی ہے. اس کے بعد مرحلہ جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے اس پر فیصلے کا ہوگا. پھر یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا میدان ہوگا جہاں یہ لڑائی لڑی جائے گی. انہوں نے باقاعدہ باضابطہ طور پر اپیل کر دی، کیونکہ یہ اس پروسیس کا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے یہاں سے نکلتے ہوئے سویلین عدالتوں تک اس معاملے کو آنا ہے. اس سے زیادہ اس کی تفصیلات دستیاب نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی بار بار بتایا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے قریب ترین لوگ یہ بتاتے ہیں اس عدالت میں بھی ہم نے اپنا کیس ثابت کر دیا. یہ میاں علی اشفاق صاحب نے BBC سے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا، اور ہم اسے فیز 2 میں جیتیں گے. یہ میں آپ کو بار بار الفاظ کہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ نکل کر سویلین عدالتوں میں آ جائے گا تب ہم اس کیس کو جیت لیں گے. یہ ان کا یقین ہے. آخری چیز، عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی کی یہ جو توشہ خانہ 2 میں سزائیں ہوئی ہیں، ان میں اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں، اور کوئی 4 بار چکر لگایا گیا اڈیالہ جیل کا کہ عمران خان صاحب کے سگنیچر اور کاغذات پر یہ جو پورا بطور موکل ان کی طرف سے اس کو دیکھنے کے بعد دائر کرنے کا عمل ہے، اس کے لیے ہمیں ایکسس دیا جائے. بالآخر یہ ایکسس دیا گیا اور اب یہ اپیل دائر کر دی گئی ہیں. ڈائری نمبر لگتا ہے، وہ ڈائری نمبر لگ گیا ہے. عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم کے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ 7 جنوری کو جب عدالتی چھٹیاں، یہ جو موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو تب اسے لگا دیا جائے. لیکن نہیں لگیں گی یہ ابھی عمران خان صاحب کے وکلا کی وہ اپیلیں نہیں لگیں جو القادر والی ہیں. سال ہو گیا، یعنی ان پر برائے نام کارروائی ہوئی، ہمیں اپنا وکیل تبدیل کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ ہوا تھا تو وہ گزر گیا. پورا مرحلہ سال گزر گیا. اب جا کے القادر سنا جائے گا، القادر سنا جائے گا. اس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس کا نمبر آئے گا. تو توشہ خانہ 2 کیس کا القادر سنا جائے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ ٹائم بھی گین کیا جائے گا. وہ ختم ہوگا تو توشہ خانہ 2 کا نمبر آئے گا. توشہ خانہ 2 سنا جائے گا تو تب تک ہم 26 کے مڈ میں کسی جگہ پر ہوں گے. عمران خان صاحب کو پھر کسی ایک کیس میں جہاں فیض حمید کے ساتھ ان کو وہاں اس کیس میں شامل کرنے کی اس سسٹم کی جو اطلاعات ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں تو وہ بھی ہوگا. عمران خان صاحب کا 9 مئی کا مقدمہ وہ بھی ہوگا، وہ الگ ہے. یہ تمام چیزیں سزائیں ہو جائیں گی
اور یہ کیس چلے ایسے ہی چلے گا. عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے یہ جو 200 مقدمات ہیں وہ یوں ہی تو نہیں بنائے گئے. وہ جو تھا نا کہ یہ تمام انتظامات آپ کے لیے ہیں, تو عمران خان صاحب کے لیے یہ تمام انتظامات ہیں. جب تک کوئی چیز آؤٹ آف دا کورٹ نہیں ہو جاتی تو کورٹ میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. سب کچھ کورٹ سے پہلے آؤٹ آف دا کورٹ کوئی چیز ہو جائے گی, کوئی سیٹلمنٹ ہوگی, کوئی چیز ہوگی, اس کے بعد کورٹ کے اندر چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ پہلے بھی ہوا ہے, یہ اب بھی کرنے کی تیاری. اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے ایک آدمی, اس کا نام ہے خود عمران خان. تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب مجھے ڈیل نہیں کرنی, لیکن مجھے عدالتوں تک رسائی دی جائے, میرا قانونی حق دیا جائے, اور میں اس قانونی حق کو استعمال کرتے ہوئے اس لڑائی کو جیتنا چاہتا ہوں. میں کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا, میں ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اگلے 3 سال چپ کر کے بیٹھوں جو اس سسٹم کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, تو عمران خان صاحب کہتے ہیں 3 سال تو کیا, میں 3 منٹ چپ نہیں بیٹھوں گا. اور ان کے بارے میں یہ گواہی دیگر بھی دیتے ہیں کہ وہ 3 منٹ بھی چپ نہیں بیٹھے گا. تو یہ اس کی طبیعت میں ہے, یہ اس میں بلٹ ان فالٹ ہے. عمران خان میں یہ بلٹ ان فالٹ ہے کہ وہ 3 منٹ بھی چپ نہیں بیٹھے گا. تو جب یہ چیزیں ہیں تو یہ سسٹم کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کے آگے بڑھنے کے لیے عمران خان کا کمپرومائز کرنا ضروری ہے ایک, یا پھر اندر کچھ بگڑ جانا ضروری ہے. یہ چیزیں ہوں گی تو عمران خان کے معاملے میں آپ کو کوئی پیش رفت نظر آئے گی, ورنہ کوئی بھی پیش رفت اس پورے معاملے میں ہو مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ سے اگلی ویڈیو میں.